السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ان خزانوں کی جو زمین کے نیچے چھپے ہیں، یعنی ہندوستان کے معدنی اور توانائی کے وسائل۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری روزمرہ کی زندگی کو اصل میں پاور دیتی ہیں۔ تو چلیے اس دلچسپ سفر کو شروع کرتے ہیں۔ 1 منٹ کے لیے سوچئے، ہاتھ میں جو موبائل ہے، جن گاڑیوں میں ہم سفر کرتے ہیں، یا گھر میں جلنے والی بجلی، آخر یہ سب چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ ان سب کا جواب چھپا ہے قدرت کے دیے ہوئے تحفوں میں، یعنی معدنیات اور توانائی کے وسائل میں۔ تو آج ہم اس سفر میں کیا کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے ہم دھاتوؤں کی دنیا کو ایکسپلور کریں گے، پھر کچھ خاص معدنیات پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد ہم روایتی اور مستقبل کی توانائی کو سمجھیں گے، اور آخر میں اس پر بات ہوگی کہ ان وسائل کو بچانا کتنا ضروری ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنے سفر کا پہلا حصہ، دھاتوؤں کی دنیا۔ یہ آپ سمجھ لیں ہماری آج کی دنیا کے بنیادی بلڈنگ بلاکس ہیں۔ دھاتوں کی بات ہو اور لوہے کا ذکر نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لوہے کی کچی دھات یعنی آئرن اور، اسے صنعت کی ریڑھ کی ہڈی یعنی بیک بون کہتے ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہندوستان میں جتنی بھی معدنیات نکلتی ہیں نا، ان کی ٹوٹل ویلیو کا لگ بھگ 20% حصہ اکیلے آئرن اور کا ہے۔ اچھا، ایک مزے کی بات، یہ جو لوہا ہے نا، یہ صرف ایک طرح کا نہیں ہوتا، اس کی 4 مین قسمیں ہیں۔ سب سے بیسٹ کوالٹی کا ہوتا ہے میگنیٹائٹ، پھر آتا ہے ہیماٹائٹ جو سب سے عام استعمال ہوتا ہے، اور اس کے بعد آتے ہیں لیمونائٹ اور سیڈرائٹ۔ اب ان کی کوالٹی اس بات پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ ان میں اصل لوہے کا کنٹینٹ کتنا ہے۔ اور پتہ ہے کیا، لوہے کے ذخائر کے معاملے میں ہندوستان دنیا میں 6 نمبر پر آتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے یہ۔ اس کے سب سے بڑے ذخائر آپ کو ملیں گے جھارکھنڈ، اڈیشہ اور کرناٹکا میں، اور یہاں سے نکلا لوہا نہ صرف ہمارے اپنے کام آتا ہے بلکہ ہم اسے جاپان اور چائنا جیسے ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں۔ لوہے کے بعد ایک اور بہت ضروری دھات ہے مینگنیز۔ یہ سٹیل بنانے کا ایک لازمی جز ہے۔ آپ سمجھیں کہ اس کے بنا سٹیل نہ تو مضبوط ہو سکتا ہے اور نہ ہی اسے زنگ سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کیمیکلز، بجلی کے سامان اور یہاں تک کہ رنگین شیشہ بنانے میں بھی کام آتا ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں باکسائٹ کی طرف۔ یہ ایک خاص قسم کی مٹی جیسی کچی دھات ہے، اور اسی سے بنتا ہے ہم سب کا جانا پہچانا ایلومینیم۔ باکسائٹ کے اندر اصل میں 7 سے 70% تک ایلومینیم آکسائڈ ہوتا ہے، جسے صاف کر کے آخر میں ایلومینیم بنایا جاتا ہے۔ اور یہاں بھی ہندوستان پیچھے نہیں ہے۔ باکسائٹ کے ذخائر میں ہم دنیا میں 5ویں نمبر پر ہیں، اور اس کا سیدھا سا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہی کہ ہم ایلومینیم بنانے کے لیے کسی اور ملک پر نربھر نہیں ہیں، ہم خود کافیل ہیں، یعنی سیلف سفیشینٹ۔ ایلومینیم اتنا خاص ہے کہ اسے 20th سینچری کا ونڈر میٹل یا عجوبہ دھات بھی کہا جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں گے کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ وزن میں تو بہت ہلکا ہے، لیکن مضبوطی میں اس کا کوئی جواب نہیں۔ ہوائی جہاز اور گاڑیوں سے لے کر گھر کے برتن اور بجلی کی تاروں تک ایلومینیم آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ اچھا جی، دھاتوں کی دنیا سے اب آگے بڑھتے ہیں اور 2 ایسی خاص معدنیات پر بات کرتے ہیں جن کی اپنی ہی ایک الگ پہچان ہے۔ ایک ہے مائکا اور دوسرا سونا۔ مائکا تو ایک کمال کا قدرتی منرل ہے۔ اس کی سمجھ لیں 3 سپر پاورز ہیں۔ پہلی، یہ گرمی برداشت کر سکتا ہے، دوسری، یہ بہت لچکدار ہے، اور تیسری، یہ بجلی کا نان کنڈکٹر ہے، یعنی اس میں سے کرنٹ پاس نہیں ہوتا۔ انہی سپر پاورز کی وجہ سے یہ ٹیلی فون، وائرلیس اور دوسرے الیکٹرانک سامان کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے۔ اور ہاں، ہندوستان میں اس کی سب سے بہترین قسم مسکوائٹ بہت پائی جاتی ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں سونے کی، یعنی گولڈ۔ سونا صدیوں سے صرف اپنی چمک اور زیورات کی وجہ سے ہی قیمتی نہیں ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل منی مارکیٹ کا بھی ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو اس وقت سونے کی سب سے زیادہ پیداوار کرناٹکا کی ہٹی مائن سے ہو رہی ہے۔ تو معدنیات کی بات تو ہو گئی، اب آتے ہیں اپنے سفر کے اگلے حصے پر، توانائی یعنی انرجی کے وسائل، اور اس میں ہم پہلے ان وسائل کی بات کریں گے جو روایتی ہیں، مطلب وہ جو زمین میں محدود ہیں اور ایک نہ ایک دن ختم ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ انرجی کے وسائل کی 2 بڑی قسمیں ہیں۔ ایک ہیں روایتی یا کنونشنل، جیسے کوئلہ اور پیٹرولیم۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کے ذخائر محدود ہیں، یعنی لمیٹڈ،
और ये माहौल को नुकसान भी पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ हैं गैर रिवायती या नॉन कन्वेंशनल, जैसे सूरज की रोशनी और हवा। ये लामहदूद हैं, यानी अनलिमिटेड, और सबसे बड़ी बात, ये माहौल दोस्त हैं। चलिए, सबसे पहले रिवायती तवानाई में बात करते हैं कोयले की। इसे स्याह हीरा या ब्लैक डायमंड भी कहते हैं। अब आप सोचेंगे हीरा क्यों? हीरा इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये सिर्फ बिजली पैदा करने के काम ही नहीं आता, बल्कि इससे केमिकल फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक और न जाने कितनी ही चीज़ें बनती हैं। बिल्कुल एक हीरे की तरह कीमती। बिल्कुल लोहे की तरह ही कोयले की भी क्वालिटी अलग अलग होती है। इसकी भी 4 किस्में हैं और इनकी क्वालिटी इनमें मौजूद कार्बन की मिकदार पर डिपेंड करती है। एंथ्रासाइट सबसे बेहतरीन क्वालिटी का होता है और पीट सबसे हल्की क्वालिटी का। और एक और हैरान करने वाली बात, कोयला पैदा करने में हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। स्याह हीरे के बाद अब बारी आती है सयाल सोने की, यानी लिक्विड गोल्ड। हम बात कर रहे हैं पेट्रोलियम की। खेती बाड़ी हो, फैक्ट्रीज हों या ट्रांसपोर्ट, आज हर चीज़ इसी पर चल रही है। इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि इसे बिल्कुल सोने की तरह कीमती समझा जाता है, चाहे अमन का दौर हो या जंग का। हिंदुस्तान में पेट्रोलियम की कहानी शुरू हुई असम के शहर डिगबॉय से, जहां ये सबसे पहले दरियाफ्त हुआ। लेकिन आज मुल्क का सबसे बड़ा ऑयल डिपॉजिट जमीन पर नहीं, बल्कि समुंदर के अंदर है, और इसका नाम है बॉम्बे हाई। यहाँ से 1976 में तेल निकालना शुरू किया गया था। तो हमने देखा कि रिवायती तवानाई के अपने चैलेंजेस हैं। वो ख़त्म हो सकती है, माहौल को भी नुकसान देती है। इसलिए अब ज़रूरी है कि हम मुस्तक़बिल की तवानाई की तरफ देखें, एक ऐसा रास्ता जो साफ़ सुथरा हो। और मुस्तक़बिल की एनर्जी है सोलर एनर्जी, यानी शमसी तवानाई जो सूरज से मिलती है, और विंड पावर, यानी हवा से बनने वाली बिजली। ये कुदरत के वो अनमोल तोहफे हैं जो ना कभी ख़त्म होंगे और ना ही हमारे माहौल को गंदा करेंगे। और ये फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान हवा से बिजली पैदा करने में दुनिया में 5वें नंबर पर है। तो अब तक की पूरी गुफ्तगू से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये वसाइल कितने कीमती हैं। इसलिए इन्हें बचाना सिर्फ सरकार की ही नहीं, बल्कि हम सबकी एक मुश्तरका जिम्मेदारी है। तो सवाल उठता है कि आखिर इन वसाइल को बचाएं कैसे? इसके कुछ आसान तरीके हैं, जैसे गैर रिवायती तवानाई का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी से बनने वाली बिजली यानी हाइड्रो पावर को अहमियत देना, लोगों को इसके कम इस्तेमाल के बारे में एजुकेट करना, और यहाँ तक कि सॉलिड वेस्ट यानी कचरे से भी एनर्जी पैदा करना। तो इस पूरी बहस के आखिर में एक सवाल हम सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। हम अपने आने वाले मुस्तक़बिल के लिए इन कीमती वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर।